الحمدللہ آج 12 ذوالحجہ کی رمی جمرات سے 2024 کے حج کا معاملہ مکمل ہوگا انشاءاللہ خیر سے۔ میرے سیدھے ہاتھ کی طرف یہ جمرات ہے اور یہ دوسری میرے الٹے ہاتھ کی طرف یہ سارے مینا کے خیمے ہیں جو کہ 5-7 کلومیٹر تک پھیلے ہوئے ہیں۔ میری تمام علماء کرام چاہے وہ دیوبند مسلک کے ہوں، بریلوی مسلک کے ہوں یا اہل حدیث ہوں، اہل سنت کے نہ تینوں آتے ہیں، تینوں مسلک کے جید علماء کرام کی خدمت میں گزارش ہے کہ خدا کے لیے حاجیوں کی حالات پر رحم فرمائیں۔ ہم نے جو فضائل ان کو سنائے مشقت کے، جو حالات معاملات یہاں فیس کرنے پڑ رہے ہیں وہ والی مشقت نہیں ہے جو ہم حاجیوں کو بتاتے ہیں۔ دیکھیں 45 سینٹی گریڈ ہے اور جو فیل ہو رہا ہے وہ 50 پلس ہے۔ سرنگیں 2-2 کلومیٹر گہری ہیں جس پہ سانس لینا مشکل، لوگ بیہوش ہو کر گر رہے ہیں۔ عرفات سے جو لوگ مزدلفہ پیدل آئے، مزدلفہ سے منا اور جمرات پیدل آئے، میں نے کئی حاجیوں کو شہید فٹ پاتھوں پہ پڑا ہوا دیکھا ہے۔ حجاج کرام کی تربیت ان علماء کرام کے ذمے لگائیں یا حاجی صاحبان ان علماء کرام سے تربیت لیں جو ہر سال حج پر آتے ہوں، ہماری وہ پرانی کتابیں جو آج سے 50 سال پہلے کی لکھی گئی ہیں، ہر سال چھپ کر وہ تقسیم ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر موجودہ دور کا مواد کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے قوم کو مستحبات اور افضل عمل کے پیچھے لگایا ہوا ہے، فرائض اور واجبات پہ فوکس کیا جائے۔ جو موجودہ حال ہے، گزشتہ سالوں کے اندر بھی یہ گرمی گزری ہے، قوم منا کے ٹھہرنے کو وقوف منا سمجھ بیٹھی، طواف زیارت نہیں کر رہی، وقوف منا کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ جمرات جب مزدلفہ سے اللہ کے رسول نے عورتوں، بچوں، بزرگوں، بیماروں کو رعایت دی تو اس رعایت کو ہم قوم کے سامنے کیوں نہیں رکھتے؟ جمرات کے لیے وکیل بنایا جا سکتا ہے عورتوں، بچوں، بزرگوں، بیماروں، ویل چیئر والوں کی طرف سے، تو ہم قوم کو کیوں یہ نہیں سمجھاتے؟ یا عرفات سے مزدلفہ آنا ضروری نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے اپنی خواتین کو، عورتوں، بچوں کو سیدھا منا موجودہ طور میں ہوٹل بھیج دیا۔ میں گروپ کے ذمہ داران سے بھی گزارش کروں گا جو گروپ لے کر آتے ہیں کہ برائے مہربانی وہ اپنے پیکج کے اندر یہ سسٹم بنائیں کہ عرفات سے ڈائریکٹ جو نہیں جا سکتے مزدلفہ یا منا جمرات کے لیے، ان کو عرفات سے ہی سیدھا ہوٹل میں پہنچایا جائے۔ ان بزرگوں کے لیے بھی اذیت ہوتی ہے اور جو ویل چیئر یا ان کے ساتھ والے تھے وہ بھی پریشان ہوتے ہیں۔ اور خدا کے لیے گروپ والے پیسوں کے لیے نہیں، کچھ کام اللہ کے لیے بھی کریں کہ جو چارجز جینین لگتے ہوں عرفات سے ہوٹل پہنچانے کے حاجیوں سے وہی لے لیے جائیں، اس میں کچھ اپنا نہ رکھیں، کچھ تعاون آپ کا بھی ہو، آپ کے بھی بزرگ ہوں گے، عورتیں ہوں گی، برائے مہربانی حجاج کرام کا بھی خیال کریں۔ اور علماء کرام سے میں نے کہہ دیا جس طرح اور بہت سارے معاملات کے اندر دیگر مسالک کے فتاوے دیے جا سکتے ہیں، تو موجودہ دور میں بھی دیگر مسالک کے فتاوے کی روشنی میں ہم حاجیوں کو مسائل بتا سکتے ہیں۔ زوال کے بعد رمی، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہاں پہ منا کے گیٹ تالے لگائے جا رہے ہیں، حاجی جمرات پہ جا کے زوال کا انتظار کر رہے ہیں، اور لوگوں کے لیے اذیت بن رہی ہے جو بعد میں آنے والے ہیں۔ تو حکومت سعودیہ کا ساتھ دیں۔ بہت شہداء کو میں نے دیکھا، جن کی لاشیں میں نے دیکھی، ویڈیوز ان کی چل رہی ہیں۔ جمرات کے مسائل، عرفات کے مسائل، خدا کے لیے کوئی ایک کتاب لکھ دیں، یہ پرانی چھاپ کے نہ بانٹیں۔ اور حجاج کرام سے بھی گزارش ہے کہ یہ پرانی کتابیں نہ پڑھیں، خدا کے لیے ان علماء کرام سے تعلق جوڑیں جو ہر سال حج پر جاتے ہوں، وہ حالات کو دیکھیں گے، سارے معاملات کو دیکھ کے آپ کی تربیت کریں گے کہ جمرات کس ٹائم کرنی ہے، سہولت کا اس میں کہاں پر ہے۔ حجاج کرام نے کل مغرب کے بعد جمرات کی، رستے بند تھے، کوئی بات نہیں، ان کا حج بہترین طریقے سے ہو گیا، لا حرج۔ آج کچھ زوال سے پہلے کر گئے، کوئی بات نہیں، بہترین ان کا حج ہو گیا۔ مینا کا قیام نہیں ہوا، کوئی بات نہیں۔ بنیادی چیزیں 3 ہیں، احرام حج کی نیت سے، وقوف عرفہ، طواف زیارت، یہ 3 فرائض ہیں۔ واجبات اللہ نہ کرے 19-20 ہو گئے تو دم دے کے وہ صحیح ہو سکتے ہیں۔ سنتیں سہولت کے ساتھ آپ کریں، افضل اور مستحب کچھ بھی نہیں ہے۔ برائے مہربانی حاجیوں کے حال پہ رحم فرمائیں۔ میں 3 کلومیٹر بھی چل کر آیا ہوں، دسیوں ویل چیئر پر عورتوں کو بیہوش دیکھا ہے میں نے کبری خالد پہ، چلے میں دکھاؤں، میں ویڈیو نہیں بنا سکتا تھا ان کی، آگے کی بھی یہی پوزیشن ہے۔ خدا کے لیے مسائل سکھائیں، مسائل موجودہ دور کے، پرانی کتابیں برائے مہربانی چھوڑ دیں، اور میرے اس ویڈیو کلپ کو کوئی غلط رنگ نہ دے۔ میں اکابرین میرے سر کے تاج، چاہے وہ دیوبند ہوں، بریلوی ہوں، یا اہل حدیث ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میں کچھ ایسا کام کر جاؤں کتاب کی لکھنے کی صورت میں یا اور کسی صورت میں۔ میں آپ حضرات سے گزارش کر رہا ہوں
کہ آپ کچھ کام کریں, آپ کی سرپرستی میں ہم بھی سر جھکا کے کام کریں گے. اور دوسری چیز یہ کہ میری ویڈیو دیکھ کر کوئی غلط کمنٹ نہ کرے. میں نے اخلاص کی بنیاد پر یہ بات کی ہے. اگر کسی نے غلط کمنٹ کیا یا کوئی ایسی بات کی یا اس کا کوئی جواب غلط الفاظ سے یا غلط انداز سے دیا, تو قیامت والے دن اللہ کیا پکڑوں گا اس کو. میرے لیے کوئی غلط الفاظ یا کوئی غلط بات استعمال نہ کی جائے. بہت شکریہ, جزاک اللہ. اللہ تمام حجاج کا حج قبول فرمائے اور ہر سال بار بار اہل و عیال کے ساتھ مجھے حجاج کرام کی خدمت کے لیے آنے کی اور خود کو حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم. تمام حجاج کرام جو کسی بھی وجہ سے مزدلفہ نہیں پہنچ پائے یا مزدلفہ کے بالکل قریب تھے یا پہلے دن کی جمرات میں ان کو دشواری ہوئی یا کل دوسرے دن کی جمرات میں ان کو دشواری ہوئی اور انہوں نے مغرب کے بعد جمرات کی یا آج تیسرے دن کی جو جمرات ہے اس میں کوئی پریشانی ہو رہی ہے کہ زوال سے پہلے انہوں نے جمرات کر لی, بہت اچھا کیا. اپنی جان سے بڑھ کر نہیں ہے. حالات معاملات آپ کے سامنے ہیں جو یہاں موقع پہ موجود ہے. برائے مہربانی وہ علماء کرام جو یوٹیوب کے اندر چینل بنائے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کلپ نہ سنیں, حالات اور معاملات کو دیکھ کے فیصلہ کریں. رمی جمرات مغرب کے بعد ہو گئی, شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں. زوال سے پہلے ہو گئی, کوئی حرج نہیں. مزدلفہ نہیں پہنچ پائے, کوئی حرج نہیں. اللہ کے رسول نے مزدلفہ عورتوں, بچوں, بزرگوں, بیماروں کو رعایت دی. اسی طرح جمرات میں بھی رعایت ہے. خدا کے لیے اپنی جان کی فکر کریں. بھیڑ بھاڑ رش اس میں نہ پڑیں. جو انتظامی ٹائم مل رہے ہیں آپ کو اسی کے مطابق کریں تاکہ آپ زبردستی کے شہیدوں میں شمار نہ ہو. اپنی جان بچانا آپ پر فرض ہے. باقی کوئی پریشان نہ ہو. سب کے حج ماشاءاللہ VIP ہوا. جس نے زوال سے پہلے جمرات کی یا کل مغرب کے بعد کی, سب کا سب معاملہ ٹھیک ہے. مین چیز ہے وقوف عرفہ جو آپ نے کر لیا. طواف زیارت یقیناً کر چکے ہوں گے. بہت شکریہ, جزاک اللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.